السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین، وآلہ الطیبین الطاہرین، وصحبہ الاکرمین اجمعین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ نادي علي المظهر العجائب، تجده عونا لك في النوائب، كل هم وغم سينجلي بعزتك يا الله، وبنبوتك يا محمد، وبولایتک یا علی یا علی یا علی، یا شیخ عبدالقادر گیلانی شأن اللہ، المدد بإذن اللہ، مدد کن فی سبیل اللہ، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ شہزادے حضور غوث العظم، پیر و مرشد، والد ماجد، قبلگاہی حضور سرکار سید شاہ کاظم بادشاہ قادری الموسوی الجیلانی مقدس اللہ النورانی، سجادہ نشین خانقاہ عالیہ قادریہ مصویہ، شہزادگان حضور پیر و مرشد، عم محترم حفظہ اللہ، مشائخ اعظام، برادران خانوادہ مصویہ و افراد خانوادہ مصویہ، وابستگان سلسلہ عالیہ قادریہ مصویہ، آپ جمعی معظم و مکرم حضرات کی خدمت میں مولا کائنات کی آمد کی پرخلوص مبارکباد پیش فرماتا ہوں۔ اللہ رب تبارک و تعالی جل مجدہ کا بڑا فضل اور بڑا احسان، اور اس کے حبیب پاک علیہ السلام کے نالین اقدس کا تصدق اور فیضان کہ اللہ نے ہمیں علی والوں میں پیدا فرمایا۔ یقیناً پچھلے کئی دہوں سے خانقاہ مصویہ میں مولا کائنات کی جشن ولادت کی عظیم الشان پیمانے پر نہایتی عزت و احتشام کے ساتھ، عقیدت و احترام کے ساتھ ولادت کی مجلس کا اہتمام ہوتا چلا آ رہا ہے، اور صبح قیامت تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ علی ہے تو میرا مولا بھی علی ہے، وہ اعلیٰ ہے تو اللہ نے اپنے علی کو بھی اعلیٰ بنایا، وہ اولیٰ ہے تو اللہ نے علی کو بھی اولیٰ بنایا۔ ہم یہاں ذکر کر رہے ہیں، اس دنیا میں علی کا نام لے رہے ہیں، اس دنیا میں علی کے نام کے نعرے چھپ رہے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے علی 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 کر رہے ہیں، ہمارے دل کھل رہے ہیں اور جلنے والے جل رہے ہیں، اور جلنے والوں کی قسمت پہ تو جلنا ہی لکھا ہے۔ علی کا نام سن کر جو یہاں جلے گا سمجھو وہاں بھی جلے گا، اور علی کے نام کے ساتھ جس کو یہاں سکون ملے گا
گا علی کے رب کی قسم وہ وہاں پر بھی سکون میں رہے گا۔ دوستو یہ ذکر علی کی مجلس ہے، یہ ذکر علی کی محفل ہے، اور اس دنیا میں یہ نہ سمجھنا کہ علی کے آنے کے بعد یا پھر علی کے جانے کے بعد علی کا ذکر ہوا، ایسا نہیں ہے۔ کوئی آتا ہے تو لوگ اسے دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، مانتے ہیں، پہچانتے ہیں، پرکھتے ہیں، اس کے بعد اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کی توصیف کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں۔ مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کو اس دنیا سے تشریف لے گئے، پورے 1400 سال کا عرصہ گزر گیا۔ 1400 سال کے اس طویل عرصے میں کوئی ایسا دن گزرا نہیں جب علی والوں نے علی کا نام نہیں لیا، علی والوں نے علی کے نام کا نعرہ نہ دھوکا ہو، علی کے نام کی مالا نہ دھوکی ہو۔ دوستو یہ تو علی کے آنے کے بعد ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ میرے علی کا ذکر اس وقت بھی ہوتا تھا جب آدم بھی دنیا میں نہیں آئے تھے، جب آدم بھی اس دنیا میں نہیں آئے تھے۔ دہلوی شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ امام دہلوی نے اس حدیث مبارکہ کو صحیح اسناد کے ساتھ بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے اور آپ کے نبی پاک علیہ السلام جب عرش سے لوٹے معراج کے بعد ایک بدو، ایک اعرابی، ایک صحابی حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتا ہے اور حاضر ہو کر عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے بتائیے، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہیں، کہ آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ عرش پر تھے اور قرب کی منزل میں تھے تو آپ کے رب نے آپ سے کیا فرمایا؟ آپ کے رب نے آپ سے کیا فرمایا؟ آقا مولا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ امام دہلوی اس حدیث مبارکہ کو صحیح اسناد کے ساتھ روایت کرتے ہیں۔ آقا پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے جب اس سے کلام کیا، جب تک اس سے گفتگو کی، جب پردہ حجاب پہ تھا تو مجھے ایسے لگا کہ علی مجھ سے ہم کلام ہو رہا۔ اللہ نے میرے قلب پہ یہ القاء کیا کہ میں میرے رب سے یہ سوال کروں کہ مولا بات تو تو کر رہا ہے، آواز علی کی آ رہی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ مولا بات تو کر رہا ہے، لب و لہجہ میرے علی کا نظر آ رہا ہے، مجھے علی کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا مولا علیہ السلام سے ارشاد فرمایا۔ اب توجہ طلب بات ہے، علی مرتضیٰ شیر خدا، مشکل کشا کا مقام و مرتبہ، ان کی شان و شوکت، ان کی عظمت و رفعت کا یہاں پر اظہار ہو رہا ہے، اور اس حقیقت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ صبح قیامت تک کے لیے علی کے چاہنے والوں پر آشکارا کر رہا ہے کہ دیکھو روئے زمین پر کائنات میں 1,24,000 انبیاء کو میں نے روانہ کیا ہے، لیکن جتنی محبت میں نے میرے محبوب محمد سے کی ہے اتنی محبت میں نے کسی سے نہیں کی، اتنی محبت میں نے کسی سے نہیں کی ہے، اور جیسی محبت میں نے میرے محبوب محمد رسول اللہ سے کی ہے، ٹھیک ایسی ہی محبت مصطفیٰ نے روئے کبیر پر سب سے زیادہ کی ہے، تو وہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے۔ مولا کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ کے متعلق آقا نے کہا مولا یہ آواز بالکل علی جیسی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب تیرے رب کو تمثیل کی، مثال کی کسی کی ضرورت نہیں، لیکن جب میں نے روئے زمین پر نظر کی، جب میں نے دیکھا کہ کون ہے کائنات میں جس سے تو سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، توجہ ہے، کون ہے جو تجھے سب سے زیادہ توجہ ہے آپ نے سب سے زیادہ محبوب ہے، تو محبوب میں نے دیکھا وہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے۔ بات یہی ختم نہیں ہوتی دوستو، بات یہی ختم نہیں ہو جاتی، اور مولا کائنات وہ ذات بابرکت ہے جس کا ذکر اس وقت ہوتا تھا جب انسان کا تذکرہ بھی نہیں تھا۔ ہر عطا کی شان علی مرتضیٰ کی ہے، مولا کائنات کی ہے، یعنی اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے
کہ انسان پر ایک ایسا وقت بھی گزرا، انسان پر اس پر ایک ایسا وقت بھی گزرا جب اس کا تذکرہ ہی نہیں، جب وہ قابل تذکرہ شے ہی نہیں تھا، اس وقت بھی علی اور مصطفیٰ کا ذکر باقی تھا، اس وقت بھی علی اور مصطفیٰ کا ذکر باقی تھا۔ درر منشور میں امام جلال الدین سیوطی نے تفسیر قرآن میں یہ واقعہ نقل فرمایا ہے کہ حضرت آدم نبینا علیہ السلام کہ جب جسم میں روح ڈالی گئی، سجدہ کیا، تفصیلات ہے، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو فرماتے ہیں، توجہ درر منشور میں بے شمار کتب میں اس کے حوالے جات موجود ہیں، لیکن جب مستدرک الحاکم میں بھی آئی ہے، دیگر کتابوں میں بھی آئی ہے، الغابہ میں بھی آئی ہے، لیکن درر منشور میں امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں کہ حضرت آدم نبینا علیہ السلام نے، دیکھیں آدم ابھی آئے ہیں، آدم کے بعد نوح کو آنا ہے، نوح کے بعد ابراہیم کو آنا ہے، ابراہیم کے بعد اسماعیل کو آنا ہے، اس کے بعد کنعانہ کو آنا ہے، قریش کو آنا ہے، ہاشمیوں کو آنا ہے، اس کے بعد مصطفیٰ اور علی کو آنا ہے۔ ہزاروں لاکھوں سال کا وقت ابھی درکار ہے، ابھی تو صرف آدم آئے، آدمیت کا آغاز ابھی نہیں ہوا ہے، صرف آدم آئے ہیں، آدم نے عرش کی طرف نگاہ کی تو دوستو آپ جان کر اتنے کچھ ہوں گے، علی کے دیوانوں کو اتنا سرور ملے گا۔ عرش آدم پر ایک نورانی تختی پر لکھا ہوا تھا، اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک وضع کردہ تحریر تھی، اس پر لکھا ہوا تھا انا المحبوب وہذا محمد، انا المحمود وہذا محمد، حضور کی طرف اشارہ۔ حضرت آدم جان گئے کہ میں جس کے خاطر آیا ہوں ابھی ان کو دنیا میں آنا باقی ہے، یہیں سے آدم علیہ السلام کو حضور پاک علیہ السلام کے نام نامی اسم گرامی کی معرفت حاصل ہو گئی۔ جان گئے کہ کوئی ذات ہے جس کے لیے کائنات ہے، جو آنے والا ہے، اس کے لیے سب کو بھیجا جانے والا ہے، سمجھ گئے، جان گئے۔ عرش پر لکھا ہے، عرش آدم پر لکھا ہوا ہے انا المحمود وہذا محمد، اس کے بعد تحریر لکھی ہوئی ہے انا الاعلی وہذا علی، وہاں لکھا ہے، وہاں عرش آدم پر۔ آدم ابھی دنیا میں بھیجے نہیں گئے، علی کا ذکر بتاؤ، علی کا ذکر شروع ہو گیا، مولا کائنات کا ذکر شروع ہو گیا۔ اس کے بعد میں ہزاروں سال کا عرصہ گزرا، میرے آقا مولا علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے، 30 تاریخ کی عمر مبارک میرے اولاد کے نبی پاک علیہ السلام کی ہے، حضور ٹھیک 30 برس کے ہیں، مولا کائنات خانہ کعبہ کی 4 دیواریوں کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں، خانہ کعبہ کی 4 دیواریوں کے اندر۔ اب ایک نیا فتنہ چلا ہے، آج کل ایک نیا فتنہ چلا ہے، لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں علی کعبے میں پیدا نہیں ہوئے، علی کعبے میں پیدا نہیں ہوئے۔ میں نے کہا اگر تو کہتا ہے تو مانتا ہے تو مان لے، اس لیے کہ کعبے میں پیدا ہونے سے علی کی عظمت نہیں ہے۔ ارے دوستو، میرا علی پر کب تھا جب کعبہ بھی نہیں تھا، میرا علی کب تھا جب تب کعبہ بھی نہیں تھا۔ آدم آئے، آدم کے ساتھ کعبہ آیا کہ نہیں، بیت المعمور کا، بیت المعمور سے پہلے آدم نہیں تھے، آدم سے پہلے بتاؤ کون تھے؟ علی تھے نا، علی ہی تھے۔ اب توجہ طلب بات یہ ہے کہ ملعون نے اعتراض کیا، اس نے کہا کہ نہیں، اس میں کوئی فضیلت نہیں، علی پیدا نہیں ہوئے۔ میں نے کہا دیوانے تم نے بات کو سمجھائی نہیں ہے، علی کے مقام کو جانا ہی نہیں ہے، جانا ہے تو مانا نہیں ہے، مانا ہے تو پہچانا نہیں ہے۔ اور کیسے پہچانے کا کہنے والوں نے کہہ دیا حلالی ہے تو مانے گا، حرام مان ہے۔ یہ تیرا قصور نہیں، تیری ماں کا قصور ہے، تو مان نہیں سکتا۔ اب توجہ طلب بات یہ کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے کہ نہیں، اور ایک گھڑی ایسی آئی علی کی پیدائش سے 30 سال پہلے، 30 سال پہلے، علی کی پیدائش سے بالکل 30 سال پہلے ایک گھڑی ایسی آئی کہ مصطفیٰ دنیا میں آئے، اور اس شان سے آئے کہ دنیا میں اس شان سے کوئی آیا ہی نہیں۔ ایک عجیب و غریب واقعہ کعبے کی تاریخ کے حوالے سے لے رہا ہوں کیونکہ مولود کعبہ کا جشن، کعبے کی تاریخ کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ 30 سال پہلے حضور پیدا ہوئے، حضرت
سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے دادا محترم کعبے کی دیوار کو ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں. توجہ ہے آپ, کعبے کی دیوار کو ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں. کعبے میں جنبش پیدا ہوگی, کعبے میں حرکت پیدا ہوگی, کعبے میں عجیب سی حرکت جب پیدا ہوگی تو چونک گئی کہ کیا ماجرا ہے. کعبے کی دیوار سے پیٹ کو ہٹایا, ہٹا کر کعبے کا حال دیکھا, ہٹا کر کعبے کا حال دیکھا کہ کعبہ بحالی کیوں ہو رہا ہے, کعبہ جنبش کیوں کر رہا ہے, کعبہ حرکت کیوں کر رہا ہے, کوئی زلزلہ تو برپا نہیں ہو رہا ہے. جب توجہ کی سارے کے سارے جمعی اہل سنت و جماعت کے علماء کا اس بات پر اجماع ہے, سب کے سب کہتے ہیں, اور جن کے لوگ بھٹک گئے ہیں ان کے پیر بھی کہہ کر گئے, جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھک, ان دونوں کی اطاعت کے لاکھوں سلام. انہوں نے کہا کہ خانہ کعبہ جھک گیا. ہم نے پوچھا کدھر جھکا, تو کہا جس طرف مصطفیٰ کا گھر ہے اس طرف خدا کا گھر جھک گیا, جس طرف نبی کا گھر ہے اس طرف خدا کا گھر جھک گیا. تو پتہ کیا چلا, کعبہ وہاں جھکا جہاں کعبے کا بھی کعبہ ہے, کعبہ ادھر جھکا جہاں کعبے کا بھی کعبہ ہے. کعبہ جان گیا میں تو محض 4 دیواریوں کا نام ہوں, مجھے جس کے لیے بنایا گیا ہے وہ ذات بابرکت دنیا میں آنے والے, مصطفیٰ آنے والے, کعبے کی عظمتوں کو بڑھانے آنے والے, کعبے کو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کا قبلہ بنانے آنے والے. کون آنے والے ہیں؟ میرے نبی نے بنایا کہ نہیں؟ سب بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے کہ نہیں؟ مسجد اقصیٰ کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے کہ نہیں؟ حضور کے ضرب اقدس میں بیان یہ ہوا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ خانہ کعبہ ہمارا قبلہ بنتا. اب توجہ طلب بات, حضور جب نماز پڑھتے ہیں تو خانہ کعبہ کی طرف سر کر کے, خانہ کعبہ کی طرف رک کر قیام, خانہ کعبہ کی طرف رکوع, خانہ کعبہ کی طرف سجدہ, بولو خانہ کعبہ کی طرف, اور خانہ کعبہ جھکا ہے مصطفیٰ کے گھر کی طرف. بات سمجھ میں آ گئی؟ بالکل تیزی سے اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں. اب توجہ طلب بات یہ کہ خانہ کعبہ جھک گیا مصطفیٰ کے گھر کی طرف. اس حقیقت کو اپنے ذہن میں رکھنا, بات سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی. اب حضور نے علی مرتضیٰ کے متعلق فرمایا, لوگ کہتے ہیں کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے تو عظمت کیسی. میں کہہ رہا ہوں ان سے کہ دیکھیں میرے آقا علیہ السلام نے علی مرتضیٰ کے متعلق کیا فرمایا؟ یہ فرمایا کہ دیکھو میری محبت علی کی محبت, علی کی محبت میری محبت, میری محبت خدا کی محبت. جس نے علی کو چاہا اس نے مجھے چاہا, جس نے مجھے چاہا اس نے خدا کو چاہا, جس نے علی کو چاہا اس کو میں نے چاہا, جس کو میں نے چاہا اس کو میرے رب نے چاہا, جس نے علی کو مانا اس نے مجھ کو مانا, جس نے مجھ کو مانا اس نے میرے رب کو مانا, جس نے مجھے چاہا اس نے رب کو چاہا, مجھے چاہا علی کو چاہا اس نے مجھ کو چاہا, جس نے مجھ کو چاہا میرے خدا کو چاہا, جس نے مجھ سے جنگ علی سے جنگ کی, جس نے علی سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی, جس نے مجھ سے جنگ کی اس نے خدا سے جنگ کی, جس نے مجھ سے علی سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی, اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے خدا سے دشمنی کی. ایک حدیث مبارک سن لیں, سرکار کی رمضان کے میدان سے آگے بڑھاتے چلا جاؤں, آپ کو عرض کرتا چلا جاؤں. اولیاء کرام کی شان یہ ہے, من عاد لی ولیًا فقد عاذنتہ بالحرب. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کہتا ہے کون؟ اللہ کہتا ہے کہ جس نے میرے ولی کو, توجہ ہے, جس نے میرے ولی کو ایذا دی, من عاد لی ولیًا فقد عاذنتہ بالحرب, جس نے میرے ولی کو تکلیف دی اس سے میں اعلان جنگ کرتا ہوں. ایک آدمی عمر کے میدان سے عرض کرتا ہوا کروں ولی کے بارے میں, سرکار موسیٰ سے کسی سے لڑا, اللہ کہتا ہے میں کس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. حضرات یوسف سے کوئی لڑتا ہے, ان کی تعظیم کرتا ہے, ان کی توہین کرتا ہے, ان کی توہین کرتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تم ان سے لڑے گا تو میں اعلان جنگ کرتا ہوں. بابا جب الدین سے کوئی لڑے گا تو اللہ کہتا ہے میں اعلان جنگ کرتا ہوں. سرکار حضرت پیران پیر غوث العظم دستگیر سے کوئی بدتمیزی کرے گا تو اللہ کہتا ہے میں اعلان جنگ کرتا ہوں. علی نواز سے کوئی بدتمیزی کرے گا تو اللہ کہتا ہے میں جنگ کرتا ہوں. مجھے کہنے دو جب ولی سے کوئی گستاخی کرتا ہے تو اللہ اس سے جنگ کرتا ہے. ارے جو ولایت کا سر کشوا ہو, جو ولایت کا چشمہ ہو, جس سے ولایت کا آغاز
में हुआ हो, अरे जिनकी औलाद 600 बरस बाद आकर चोरों को बलि बनाए, उस मौला अली की शान का आलम क्या है? और याद रखना, सरकार पीर मुर्शिद के फैजान से कह रहा हूं, क्योंकि मुझे जो कुछ मिला है इस सीने से मिला, इनके कदमों से मिला, इनकी अताओं से मिला। मेरा चलना फिरना बैठना देखना उठना बैठना सब इनका करम, इनका सदका है, सब इनका फैजान है। दोस्तों याद रखना, ये अली मुर्तजा जिनकी आप जिक्र कर रहे हैं, जिनकी आप तारीफ बयान कर रहे हैं, जिनकी आप मरतबत बयान कर रहे हैं, जिनकी आप शान बयान कर रहे हैं, ऐसा नहीं दोस्तों। 650 साल बहुत लंबा अरसा होता है। कितने? मेरे नबी के जाने के 650 बरस तक बनु उमैया और बनु अब्बास के लोगों ने मिंबरे रसूल पर ठहर कर अली की शान में गुस्ताखियां की। कितने? 650 बरस। ये सिलसिला रुक क्यों गया? मैं आपसे पूछूं, ये सिलसिला रुका क्यों? रुका था कब? शुरू हुआ कब? फिर रुका कैसे? समझो ये तीन बातें। रुका था कब, शुरू हुआ कब, और फिर से रुका और थमा कब। ये तीन चीजें, तीन बातों के हवाले से अपनी बात करके खत्म कर लूंगा। देखें, शुरू हुआ कब? बनु उमैया के दौर में 300 बरस तक आ गया। मौला अली की शान में कितने भी थे, बदनसीब के अली को नाउज़ुबिल्लाह मुसलमान तक नहीं मानते। और ये सब कहाँ होता? मिंबर रसूल पर होता। दुनिया की बड़ी बड़ी मसाजिद में, बड़ी बड़ी दमिश्क की जामा मस्जिद में, शाम की जामा मस्जिद में, बगदाद की जामा मस्जिद में, बसरा की जामा मस्जिद में, जहां पर आज अली के नाम के नारे लगाए जाते हैं, वहां अली की तौहीन के सिलसिले जारी थे। कब रुका? जब रुका जब अली ने अपने एक शेर को बगदाद की सरजमीन पर दबाया। बगदाद की सरजमीन पर पिराने पीर महबूब सुभानी, मेरे और आपके पीर पीर लासानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जैलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आमद हुई। सिक्का चला, हुकूमत का निजाम कायम हुआ, गौसे आजम का परचम लगा। अब्दुल कादिर जैलानी ने फरमाया, खबरदार, अगर आज के बाद कोई मेरे दादा की शान में गुस्ताखी करेगा तो सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाएगा। अरे वो शान से आए हैं, वो से आदम के बगैर वजू के नाम लेने वालों की गर्दनें उड़ रही हैं। बगैर वजू के नाम लेने वालों की गर्दनें उड़ रही। ताइफ हो गई सारी दुनिया, डर गई। नहीं भाई, अब तक जो होना था हो गया। बहुत कुछ बोल दिया, मिंबरों से बोला, मेहराबों से बोला, मस्जिदों से बोला, करबला भी कर दिया, आइम्मे अहले बैत को जहर भी दे दिया, कत्ल पे कत्ल किया, खून पे खून किया, ज़ुल्म पे ज़ुल्म किया। लेकिन खबरदार, अब अब्दुल कादिर जिलानी आ गए हैं, अब गौसे आजम आ गए हैं, महबूब सुभानी आ गए हैं, बाजुल अशहब आ गए हैं। गौसे आजम ने तवज्जो फरमाई, ये सारा सिलसिला रुक गया। जिन मेंबरों से मौला अली की शान अक़दस में, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, जिम्मेदारी से कह रहा हूँ दोस्तों, तारीख की किताबों के हवाले से कह रहा हूँ। पिराने पीर की आमद के साथ ही वो जो अपने आप को सैयद कहने से डरते थे, वो सारे निकल आए और कहने लगे, हम भी सैयद हैं, हम भी सैयद हैं, हम भी सैयद हैं। हज़रत अहमद कबीर रफ़ाई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सिलसिले रफ़ाइया के शायख हैं, बहुत बड़े वली कामिल हैं, लेकिन वो भी अपने आप को सैयद नहीं कहते थे। इसीलिए से, इसी सबब से, इसी वजह से दुनिया ने इनकार कर दिया कि अहमद कबीर रफ़ाई, अब तक तो तुम सैयद अपने आप को नहीं कहते थे, अब कैसे कहने लगे? मस्जिद नबवी है, हज के अय्याम है, महबूब सुभानी भी है, अहमद कबीर रफ़ाई भी है। हज़रत अहमद कबीर रफ़ाई ने अपने नाना जान की मदार अक़दस की तरफ तवज्जो करके कहा, नाना जान, दुनिया कहती है कि मैं सैयद नहीं, दुनिया कहती है कि मैं सैयद नहीं, जरा हाथ को निकालिए, दस्ते अक़दस को बरामद कीजिए और बता दीजिए कि आपका नवासा सैयद है कि नहीं, आपकी औलाद है कि नहीं। तो बात क्या समझ में आई? पिराने पीर गौसे आजम दस्तगीर आने के बाद लोगों की जानों में जान आ गई, हिम्मत आ गई, ताकत आ गई, खुव्वत आ गई, इख्तियार आ गया।
اقتدار آ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ شان کے ساتھ بھیجا کہ اب بس جتنا کرنا تھا کر لیا، اب کرو گے تو گردنیں اڑ جائیں گی۔ پھر وقت گزرتا گیا، اس کے بعد پھر حالات ایسے ہی ہوتے چلے گئے دوستو۔ اب آپ نے دیکھا کہ سرزمین ہندوستان پر ایک ہی علی کا شعر ہے، وہ میرا آقا نعمت، اکیلے تنہا ساری تاریخیت سے لڑنے والی ذات کا نام سرکار کامل پاشا تھا۔ سنیت کے بادشاہ، سنیت کے بادشاہ، یاد رکھنا مولا کائنات شیر خدا کی شان میں گستاخی کرو گے، ہم تمہیں اس دنیا میں جینے نہیں دیں گے۔ ابھی تو تم نے علی کے شیروں سے الجھا تھا، جلوس نکالے تھے، نعرے لگائے تھے، علی کے دشمنوں کے نام کے علم اپنے ہاتھوں میں اٹھائے تھے۔ علی کے شیروں نے تمہارا اجتماع روک دیا، اب الٹو گئے تو تمہاری سانسیں روک دیں گے۔ کیونکہ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، گھبرانے والے نہیں ہیں۔ بغداد میں ہمارے محافظ غوث اعظم ہے تو ہندوستان میں معین الدین کی طاقت ہمارے ساتھ ہے۔ حضور خطیب زمان، حضور خطیب زمان، جب تک زندہ رہیں گے علی علی کریں گے، علی کا ذکر کریں گے، اس لیے کہ علی کا ذکر کرنا کوئی معمولی کام نہیں دوستو۔ جس طرح تم مسجد میں بیٹھ کر اللہ 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 کہتے ہو، یہاں بیٹھ کر علی 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 بولو، وہی ثواب ملے گا۔ یہ میں نہیں کہتا، میرے نبی نے فرمایا ہے، کوئی اور نہیں کہتا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نے اپنے بابا امیر المومنین سرکار صدیق اکبر سے کہا ہے کہ بابا جان، میں نے سنا ہے میرے نبی نے فرمایا ہے ذکر علی عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ تو تمہیں یہ ذکر مبارک ہو، تمہیں یہ مجلس مبارک ہو، تمہیں یہ محفل مبارک ہو، ہمارے پیر و مرشد سلامتی مبارک ہو، اللہ انہیں 100 برس صحت اور عافیت کے ساتھ رکھے، ہم جشن مناتے رہیں گے اور نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری لگاتے رہیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ نعرہ حیدری، حیدری، حضور خطیب زمان، حضور خطیب زمان، حضور خطیب زمان، حضور شہزادہ غوث